بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کی اصل وجہ کیا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں بے حیائی فحاشی مسلمانوں میں جس قدر بڑھی ہوئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میڈیا، کیبل، فلمیں، گانے، انٹرنیٹ اور موبائل فون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا، تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن دیکھیں کہ آج گھر گھر میں ننگے سے ننگا ناچ گانا دیکھا جاتا ہے، بلکہ طوائف خانوں میں جا کر بھی انسان وہ بے حیائی اور گندگی نہیں دے سکتا جو تفریح کے نام پر ہر گھر میں نوجوان نسل اس بے حیائی اور گندگی کو بڑے ہی آرام سے شب و روز دیکھتی ہے۔ اس بے حیائی نے معاشرے، ہمارے گھروں کی زندگی، ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ بڑوں کا ادب اور رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہے، اور اس بے حیائی اور فحاشی اور میڈیا کی وجہ سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی توجہ اپنی شخصیت اور کردار سنوارنے اور اپنے گھر، اپنے معاشرے اور اپنے ملک کو بہتر بنانے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی بجائے مکمل طور پر بے حیائی کی طرف ملوث ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو شرعی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بچیاں گھروں سے لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، مگر پھر بھی ان لوگوں کو عقل نہیں آتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق شرعی پردے کا لحاظ رکھا جائے تو ایسے واقعات میں بہت زیادہ حد تک کمی آ سکتی ہے۔ لیکن نہ جانے پھر بھی مسلمانوں کے اس گروہ کو کیوں عقل نہیں آتی، جو اتنے نقصانات دیکھنے کے باوجود بھی بے حیائی فحاشی کا قدردان ہے۔ حالانکہ بے حیائی فحاشی میں مبتلا شخص تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ اسلام میں حیا کو جو مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی، اپنے پردوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔